اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کیجئے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی خلافت اور آپ کے متعلق دیگر معلومات کے بارے میں ہے۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا۔ خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، اے نوائسہ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر کچھ کھجوریں ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتر بان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے مقبول ہے۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے خوب کھائیں۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم۔ رسول اکرم نور مجسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ امام علی مقام، امام حمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب یہ ہیں: تقی، سید، صبت رسول اللہ اور صبت اکبر۔ آپ کو ریحانت الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا فرزند نہیں جنا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے بڑی محبت تھی۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کبھی آغوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس ہو گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔
چنانچہ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام حسن آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب رکھ۔ فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو سعید مقبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن بھی وہاں تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو سلام کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے عرض کی، اے ابو ہریرہ، حسن بن علی نے ہمیں سلام کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً امام حسن مجتبیٰ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، وعلیک السلام یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک حسن سید یعنی سردار ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے تشریف لائے۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو امام حسن مجتبیٰ سرکار کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے، تو ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے، ان کا دو صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے اور امام حسن بن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے یعنی سردار ہے، اللہ اس کی بدولت دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط قبول کیں اور باہم صلح ہو گئی۔ یوں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو
کی بیعت کر لی اور امور خلافت ان کے سپرد فرما دیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے آنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں خوب ستھرا کر دیا۔ یہ کلمات یعنی یہ جملے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دہرائے، حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی۔ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو یا عار المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آر نار سے یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی عاجزی مرحبا ترک خلافت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 28 پر علامہ علی القاری حنفی مکی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے حوالے سے نقل ہے۔ بے شک مجھے اکابر یعنی بعض بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی اور آخر میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے، پھر عثمان غنی اور پھر مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوئے، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ یا حسن اپنی محبت دیجئے، عشق میں اپنے ہمیں گم کیجئے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ حج کے موقع پر مکہ المکرمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی۔ غلام نے عرض کی، حضور کسی سواری پر سوار ہو جائیے تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے غلام کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا، جب اپنی منزل پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا۔ آپ کے غلام نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کبھی بھی جگہ کوئی ایسا آدمی نہ دیکھا جس کے پاس ایسی دعا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، یہ وہی حبشی ہے جس کے بارے میں نے تم سے کہا تھا، جاؤ اس سے تیل خریدو اور قیمت ادا کرو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا پوچھا تو حبشی نے پوچھا، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ تو حبشی نے کہا، مجھے امام حسن مجتبیٰ کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب حبشی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا تو عرض کی، حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی کہ امام حسن مجتبیٰ سے سنی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحوراء
رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی سے پوچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا، یہ حدیث یاد ہے کہ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقہ یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آل محمد لا تحل لنا الصدقۃ، یعنی ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دو۔ وہ دیکھو، حضرت حسن کو اس وقت بہت ہی کم سن عمر تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کا چھہارا کھانے تک نہ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت عطا فرمائے اور امام حسن کے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔